خان صاحب، سب سے پہلے اگر بات کی جائے پاکستان کی پوزیشن کے حوالے سے، سعودی عرب سے ہونے والا جو پیکٹ تھا، ڈیفنس پیکٹ، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ سے ہونے والی ملاقات، پھر بارہا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے عظیم شخصیات سے تشبیہ دیا جانا اور ان القابات سے نوازا جانا، اور اعلامیہ جو جاری ہوا ہے وہ بھی پازیٹیو ایک جاری ہوا، اس پورے منظرہ میں پاکستان کے اس کردار کی بنیادی وجوہات کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان اس خطے کا ایک بہت اہم ملک ہے. ان جنوبی ایشیا کا دیکھیں یا اسے مغربی ایشیا کا دیکھیں تو اس اعتبار سے اس کے صدر ٹرمپ نے پاکستان کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے. اور ابھی جن باتوں کا آپ نے حوالہ دیا اس کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کے امن کے سلسلے میں پاکستان ایک سٹیک ہولڈر بن گیا ہے، بالخصوص جب اس نے سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے. تو اس کی وجہ سے ایک یہ وجہ ہے، یہ ہے کہ پاکستان کا مثالی کردار وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے ہو یا اس کے بعد مارکہ حق میں نہ صرف عسکری طور پر وہ برتر رہا بلکہ اس نے سفارتی محاذ کے اوپر بھی بہت ہی ذمہ دارانہ پالیسی کا مظاہرہ کیا. تو اور پھر یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے مفادات یکساں ہو گئے ہیں، یعنی یہ کہ ان میں ایک قسم کی یکسوئی آ گئی ہے. پہلے یہ تھا کہ امریکہ کچھ ناراض تھا 2021 کے بعد، یا پاکستان کے اوپر توجہ نہیں دے رہا تھا اور ہندوستان کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا تھا یا اس کا سکہ واشنگٹن میں چلتا تھا. اب حالات تبدیل ہوئے تو پاکستان کو وہ مقام دیا جا رہا ہے جس کا وہ مستحق رہا ہے ہمیشہ سے، کہ ایک اسٹریٹجک پارٹنر، ٹرسٹڈ پارٹنر. اور اس میں یہ ہے کہ اس مرتبہ پہلی مرتبہ یہ بھی آپ نے دیکھا کہ نہ صرف مشرق وسطیٰ کے سلسلے میں ہم نے ایک تعمیری رول ادا کیا ہے، نہ صرف ہم نے ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان جو سفارتی گفتگو کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کیا ہے، بلکہ اب یہ ہے کہ جو مشرق وسطیٰ کے مسائل کو حل کروانے کے لیے ہم ایک بہت کلیدی کردار ادا کریں گے. اور ہم جب اس مرتبہ وائٹ ہاؤس گئے ہیں تو ہم نے کسی جنگ کے بارے میں گفتگو نہیں کی. ہم نے ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ذکر کیا، لیکن بنیادی جو ہمارا ایجنڈا ہے وہ معاشی اور ٹیکنالوجیکل ہے، تاکہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا سکیں. پاکستان جو ہے وہ امریکہ کو ریئر ارتھ ایلیمنٹس، اس کے بعد کاپر، لیتھیم، اس قسم کے منرلز جو ان کو چاہیے مہیا کر سکتا ہے. اور یہ بھی جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہوا ہے اس میں نہ صرف یہ ایکسٹریکٹ کی جائیں گی یہ کرٹیکل منرلز، بلکہ ان کی پروسیسنگ بھی یہاں ہوگی. تو پاکستان میں ایک قسم کی ان کی صنعت بھی قائم ہوگی. اور دوسری طرف یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس میں سرمایہ کاری کرے گا، اور اس کے لیے یہ منڈی، یہ کوئی چھوٹی منڈی نہیں ہے 25 کروڑ لوگوں کی، تو یہ امریکہ کے سرمایہ کاروں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگی. تو اس میں سب دیکھیں کہ ہر اعتبار سے پاکستان کو خدا تعالیٰ نے عزت اور تکریم دی ہے، اور اس پہ ہمیں بجا طور پر بحیثیت قوم خوش ہونا چاہیے. اچھا سر، اگر دیکھا جائے بنجمن نیتن یاہو کی تقریر کے وقت واک آؤٹ ہوا، پھر پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں وہ ڈائس کے اوپر آئے، تو اس وقت وہ جو واک آؤٹ کرنے والے تھے وہ واپس آ گئے. اس پورے معاملے میں یہ مشرق وسطیٰ اور بالخصوص یہ غزہ کا معاملہ، اس پہ پاکستان کا کردار کس حد تک جو ہے وہ قابل عمل رہے گا، کس حد تک مضبوط رہے گا، اور وہ کردار کب پایہ تکمیل تک پہنچتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ بین الاقوامی سیاست بہت الجھی ہوئی ہے، لیکن آج کے دن اور ویسے عمومی طور پر 2025 میں جو ہم نے اقدامات کیے ہیں مارکہ حق کے بعد، مارکہ حق کے دوران، تو پاکستانی قوم کو بجا طور پر اپنے اوپر فخر ہونا چاہیے. لیکن ان کی شاندار کارکردگی کی وجہ سے بحیثیت ریاست ہمارے اوپر ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. اب جو ہے یعنی ایک طرف ہم نے ہندوستان کو پیغام دیا ہے کہ دوبارہ جارحیت کا مظاہرہ نہ کرے، دوسری طرف جو ہے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری رہیں گی. آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو اقوام متحدہ میں نیتن یاہو نے خطاب کیا، وہ باہر نکلے، پاکستان کے وزیر اعظم آئے اور سارے کے سارے لوگ لوٹ آئے، مندوبین لوٹ آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک قسم کا علامتی اشارہ ہے، یعنی یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اس وقت کس کی حمایت ہے اور کس کی حمایت نہیں ہے. اور بین الاقوامی برادری کی رائے کو نظر انداز کر کے اس طریقے سے جارحیت اور استبداد کے ذریعے غزہ کو اور مغربی کنارے کو اس طریقے سے محکوم نہیں بنایا جا سکتا.
اچھا خان صاحب، آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر نے اپنی تقریر کا آغاز جو ہے وہ تو قرآن پاک کی آیات سے کیا. اب اگر منظرنامہ یوں ہی آگے بڑھتا ہے اور پاکستان کو اس میں مضبوط کردار ملتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو 21 نکاتی ایجنڈا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے رکھا گیا جس میں یرغمالیوں کی واپسی ہوگی، غزہ کا کنٹرول جو ہے وہ عبوری طور پہ کسی اور کو ملے گا، تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے اندر دوسرے اسلامی ممالک کو راغب کرنے کے لیے کیا کسی اسلامی ملک یعنی پاکستان کو کردار ادا کرنا ہوگا یا یہ کلی طور پہ ڈائیلاگز ہوں گے؟ اس میں سعودی عرب بہت کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے اور کر رہا ہے، اور پاکستان اس کا ہاتھ بٹائے گا. یہ اب جو ہے خلیجی ریاستوں کی مجموعی ذمہ داری بن گئی ہے کہ وہ اس کو یہ جو 21 نکاتی ایجنڈا ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں. اس سے ان کی اپنی سلامتی بھی وابستہ ہے اور خطے میں استحکام بھی اسی وقت ہو سکتا ہے جب مسئلہ فلسطین کو حل کیا جائے، لیکن ان خطوط پہ حل کیا جائے جس کا اس 21 نکاتی روڈ میپ میں ذکر ہے. لیکن اس مرتبہ اس کو یہ نہ رکھا جائے، اوپن اینڈڈ نہ رکھا جائے. اس کے سلسلے میں اہداف ہونے چاہیے اور ایک ٹائم لائن ہونی چاہیے کہ کب فوجیں نکالی جائیں گی، کب جنگ بندی ہوگی، کب وہ مستقل جنگ بندی ہوگی، اس کے بعد جو ہے کب جو ہے ہاسٹیجز واپس آئیں گے، کس طریقے سے جو ہے جو فلسطینی قیدی ہیں اسرائیل کی تحویل میں وہ کب باہر نکلیں گے، اور اس کے بعد کیا مثلا مروان برغوثی کو آزاد کیا جائے گا کیونکہ وہ فلسطین کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. اس کے بعد جو ریاست فلسطین ہوگی کیا اسے جو ہے وہ متصل ہوگی، کیا وہ اسے جو ہے ایک باقاعدہ اس کی ریاست کی شکل ہوگی. تو یہ چیزیں جو ہے بہت اہم ہیں. اور اس اچھا کے سر، بعد کیا ایک وہ چیز واقعی بتائیے، ایک جب آپ کسی ایسے شخص سے یا کسی ایسے ملک سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے ساتھ معاہدات کرتے ہیں اور پھر اس کا جو بغل بچہ ہے اس کے بارے میں ہی اقوام متحدہ کے فورم کے اوپر کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں، جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے کہا دنیا میں تنازعات شدت اختیار کر رہے ہیں، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے اسرائیل کو، تو جب ایسی بات کر رہے ہیں آپ تو پھر آپ کی پوزیشن، آپ کی خود اعتمادی وہ کس حد تک مستحکم ہے؟ خود اعتمادی تو واضح ہے، اور دوسرا یہ ایک اصولی موقف ہے. یعنی ایک تو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے، اس کے بعد جو انٹرنیشنل لاز ہیں، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا، جینوسائیڈ کنونشن، یہ اطلاق پذیر ہیں سارے کے سارے اسرائیل کے طرز عمل پر، اور اس کے جو پورے کے پورے اس نے غیر قانونی اقدامات کیے ہیں. لیکن دوسرے بحیثیت مسلمان قرآن اور سنت کے مطابق، اور اس کے بعد جو ہمارے اسلامی قوانین ہیں اس کے مطابق ایک اسلامک چارٹر بھی موجود ہے. یعنی اقوام متحدہ کا چارٹر تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارا بھی ایک چارٹر ہے. اس کے مطابق یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے امتیوں کے حق میں آواز اٹھائیں، اور اس سے بڑھ کر یہ بھی ہے کہ یہ کسی کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہو، یعنی وہ مسلمان ہو مسلمان نہ ہو، تو ہمارے اوپر قرآن اور سنت کے اعتبار سے بھی، اس کے زاویہ نظر سے بھی ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے صحیح. کہ ہم ان کے حق میں کھڑے ہوں. ٹھیک، یعنی پاکستان جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا رہے گا اور اخلاقی موقف جو ہے اس کو آگے بڑھاتا رہے گا، اور خود اعتمادی اس وقت برقرار ہے. بہت شکریہ